سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد المعدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت ابوبکر کبھی حضور کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے، کبھی لپک کر کے سرکار کے آگے چلنے لگتے، کبھی مڑ کر کے پیچھے چلنے لگتے، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، کہ کوئی تلاش کرنے والا آپ کے پیچھے سے آ کر کے آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے۔ اور جب مجھے گھات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے کہ ہو سکتا آگے کوئی چھپ کر کے گھات میں بیٹھا ہو جو آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، تو میں یہ سوچ کر کے آگے چلنے لگتا ہوں کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خطرہ کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ عرض کی، رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے۔ سبحان اللہ، میری یہی آرزو ہے کہ آپ کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب غار ثور کے قریب پہنچے، جس غار میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ ٹھہرے، جب اس کے قریب پہنچے تو ابوبکر صدیق نے کہا، حضور ٹھہریے، میں غار کو صاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اس میں بھی رسول اللہ کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں۔ غار کو صاف کرتا ہوں، اور اندر جا کر کے ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر کے غار کو صاف کرنا شروع کیا۔ ہاتھوں سے تلاش تلاش کر کے غار کو جو ہے صاف کرنا شروع کیا۔ جہاں کوئی سوراخ نظر آتا وہاں کپڑا پھاڑ کر کے اس کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ سارا کپڑا جو آپ کے پاس زائد تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور ایک سوراخ باقی رہ گیا، ایک سوراخ، ایک بل جو ہے باقی رہ گیا۔ وہاں آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا، تاکہ کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ تکلیف پہنچے تو مجھے پہنچے، لیکن میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں، آپ کے گود میں ران پر سر رکھ کر کے سو گئے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ یہی ایک خادم کا آقا کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ صدیق اکبر نے یہ سبق سکھایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا۔ جو اندر سانپ تھا برسوں سے انتظار کر رہا تھا کہ مصطفیٰ اس میں آئیں گے تو زیارت کروں گا، نہ پایا راستہ تو ڈس لیا، کاٹ لیا۔ مگر آپ نے پیر کو جنبش نہ دی، پیر کو حرکت نہ دی، پیر کو ہلایا بھی نہیں کہ کہیں رسول اللہ کی آنکھ نہ کھل جائے، رسول اللہ کے نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نیند کا اتنا احترام ہے کہ نیند میں خلل نہ ہو، جان اپنی جائے چلی جائے لیکن سرکار کے نیند میں خلل نہ پیدا ہو۔ حرکت نہیں دی اپنے پیر کو، آنکھ نہ کھل جائے اس کی وجہ سے، اور آپ کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے۔ شدت تکلیف سے آپ کے آنسو، چونکہ زہریلا سانپ تھا، برسوں کا سانپ تھا، سانپ پرانا ہوتا جائے گا زہر بڑھتا جائے گا، آپ کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے۔ چونکہ گود ہی میں میرے آقا کا سر تھا، اب آنسو نکلے گا تو ظاہر سی بات کہ چہرے ہی پر پڑے گا۔ سرکار کے چہرے پر آنسو کے قطرے گرے، حضور کی آنکھ کھل گئی، میرے آقا نے آنکھ کھول دی۔ سبحان اللہ۔ پوچھا ابوبکر کیا بات ہے؟ عرض کی حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک، سبحان اللہ، تھوک مبارک لیا، اور زہر جہاں سے پہنچا تھا یعنی جہاں زخم لگا تھا، آپ کو سانپ کاٹا تھا، لعاب دہن کو تھوک مبارک کو وہیں پر لگا دیا تو فوراً زہر سب دور ہو گیا۔
ہاں سبحان اللہ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی تعریف میں کہتے ہیں، ایک شعر کا ہے، اس کا ترجمہ سنا دیتا ہوں آپ کو. ریشم کے کیڑوں سے ریشم حاصل کر کے عمدہ قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے، لیکن مکڑی کو اس بارے میں زیادہ فخر و مباحات حاصل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے غار ثور پر جالا تنا تھا. اور یہ بھی ایک شعر ہے آپ کا کہ کیا شان ہے اس ذات کی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں لگا ہے، کہ جن دونوں میں کا جو ہے دونوں کی حفاظت کا تیسرا خدا ہے. جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ صدیق اکبر کو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی کی صورت میں نازل ہوئی، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن مکہ مکرمہ سے ہجرت کی. 3 راتیں غار ثور میں گزر کر کے 3 راتیں غار ثور میں گزار کر ربیع الاول شریف شب دوشنبہ کو روانہ ہوئے. ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ تھی اور دوشنبہ کی رات، سوموار جس کو ہم بولتے ہیں، پیر بھی بولتے ہیں، بہت محترم دن ہے ہمارے نزدیک، اس لیے کہ وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا دن ہے. اور وہی اسی کی شب دوشنبہ ہی آپ کی ہجرت کی بھی تاریخ ہے. یکم ربیع الاول شریف شب دوشنبہ کو وہاں سے روانہ ہوئے اور 12 ربیع الاول شریف کو مدینہ طیبہ پہنچے. زکریا نام کا ایک مشہور زاہد گزرا ہے کہ جس نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی تھی. شدید بیماری کے بعد جب اس پر سکرات کا عالم طاری ہوا، سکرات کا عالم یعنی موت کا عالم طاری ہوا، موت آنے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ موت کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت طاری ہوئی، تو اس کے دوست نے اسے کلمہ کی تلقین کی، جیسا کہ یہی سنت طریقہ ہے کہ مرنے والے کے سامنے کلمہ شریف پڑھا جائے. تلقین کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ وہاں آواز سے کلمہ شریف پڑھیں، یہ نہ کہیں کہ تو پڑھو، صرف پڑھیں تاکہ وہ ہمیں پڑھتا ہوا دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لے. کیونکہ جو مرنے والے کی زبان پر آخری وقت میں کلمہ جاری ہو گیا تو اس کا کامیاب ہونا یقینی. ہاں اس لیے کلمے کی تلقین کی جاتی ہے. تو ایک دوست نے جو ہے کلمے کی تلقین کی، مگر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. دوست نے دوسری مرتبہ تلقین کی، لیکن اس نے ادھر سے منہ ادھر پھیر لیا، یعنی ادھر آیا تو ادھر، ادھر آیا تو ادھر، اس طریقے سے. جب اس نے تیسری مرتبہ تلقین کی، دوست نے اپنے مرنے والے دوست کو جب تیسری مرتبہ تلقین کی، تو اس زاہد نے کہا کہ میں نہیں کہتا، اور یہ کہہ کر کے وہ بے ہوش ہو گیا. کچھ دیر بعد جب زاہد کو افاقہ ہوا، زاہد کو جب ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھولی اور پوچھا کہ تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ تو اس نے کہا، دوست نے کہا کہ ہاں، میں نے تم کو کلمہ کی تلقین کی تھی، مگر تم نے 2 مرتبہ منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا کہ میں نہیں کہتا. زاہد نے کہا، بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا تھا، میں نے کلمے سے انکار نہیں کیا تھا، شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا تھا. دیکھیے شیطان موت کے وقت بھی سخت حملہ کرتا ہے، اور دائیں طرف کھڑا ہو کر کے مجھے وہ پانی دکھاتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں پانی کی ضرورت ہے. میں نے کہا ہاں. کہنے لگا کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. وہ سوچا کہ شدت پیاس میں ہے، اب تو کہہ ہی دے گا پیاس بجھانے کے لیے. لیکن یاد رکھنا، جس کی زندگی اسی پر گزرتی ہے کہ سب کچھ جائے لیکن ایمان نہ جائے، اللہ تعالی کے طرف سے اسے تائید ایسی ملتی ہے کہ موت کے وقت بھی اس کے ایمان کی اللہ حفاظت فرماتا ہے. پلپلے لوگ وہاں بھی پھسل جائیں گے. ہاں اس لیے اپنے ایمان کے معاملے میں بہت مضبوط رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط رکھے. ہاں وہ کہنے لگا شیطان مردود
کہ کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، میں نے منہ پھیر لیا۔ زاہد کیا کہتا ہے؟ میں نے منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف رخ کیا تو وہ آ کر کے ادھر سے کہنے لگا، میں نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہ کہا کہ کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو میں نے جو ہے کہا کہ میں نہیں کہتا۔ تو میں نے وہ جو لفظ کہا تھا کہ میں نہیں کہتا، وہ تم کو نہیں کہا تھا، وہ جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، شیطان میرے اوپر حملہ کر رہا تھا، میں نے اس کو کہا تھا کہ میں نہیں کہتا، یعنی میں عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا۔ سمجھ گیا؟ ہاں، یہ مطلب تھا۔ اچھا، اس پر زاہد کہتا ہے اس پر وہ پانی کا پیالہ زمین پر پٹک کر کے بھاگ گیا کہ اب میری نہیں چلے گی اس بندے پر۔ تو اس بندے نے اللہ سے دوستی تھی مضبوط، زاہد تھا، دنیا کو ٹھوکر مار چکا تھا، اس لیے جو ہے ایسے وقت میں بھی وہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہا۔ میں نے تو یہ لفظ شیطان سے کہے تھے، زاہد کہتا میں نے یہ لفظ کیا کہتے، کس سے کہتے؟ شیطان سے کہے تھے، تم سے نہیں کہے تھے۔ اور پھر کلمہ شہادت کا ذکر کرنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے صدقے میں ہماری بھی یہ حالت فرمائے کہ ہم دنیا سے جا رہے ہوں تو ذکر الہی مشغول ہوں اور شیطان پر تھوکتے ہوئے نظر آئے ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ کسی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے۔ دیکھیے اللہ والوں نے کچھ چیزوں کا انکشاف کر کے ہمارے لیے جو ہے عبرت بنا دیا ہے۔ اللہ کے بندے تھے، نیک تھے وہ، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے، کہ کیسے انسان کے دل میں شیطان جو ہے وسوسے ڈالتا ہے اور کیسے اسے غلط راستے پر لگاتا ہے، وہ ذرا دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نیک بندے نے۔ خواب میں اس نے شیشہ کی طرح صاف شفاف ایک انسانی جسم دیکھا کہ اندر باہر سب نظر آ رہا تھا۔ ایسا جو ہے صاف شفاف خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسانی جسم دیکھا جو اندر باہر سے یکساں نظر آ رہا تھا۔ شیطان کو دیکھا کہ وہ انسان کے بائیں کندھے پر، یہ بائیں کندھا ہوا، بائیں کندھے پر اور کان کے بیچ میں، یعنی کہہ لیجئے کہ کندھے اور کان کے بیچ میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، اور اپنی طویل یعنی لمبی ناک اس کے دل میں اپنی لمبی ناک کے ذریعے وسوسے ڈال رہا تھا۔ دیکھا اس طریقے سے وسوسے ڈال، یہاں بیٹھا ہے اور ایسے دل سے جو ہے، کیونکہ دل بائیں ہی طرف ہے، ہاں، دل سے اپنی ناک کا کنارہ لگائے ہوئے وسوسے ڈال رہا ہے۔ جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی دیکھا کہ جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے منہ سے کبھی سبحان اللہ نکل جاتا ہے، کبھی الحمدللہ نکل جاتا ہے۔ سمجھ گیا؟ تو جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اب اس سے ہمیں سبق لے لینا چاہیے، ہم پر بات واضح ہو گئی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہیں گے تو شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، اور جب غافل ہو جائیں گے تو ہم پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم جلوت میں بھی اللہ کو یاد رکھیں اور خلوت میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، ہم بازار میں بھی اللہ کو یاد رکھیں اور آبادی میں بھی اللہ کو یاد رکھیں، مکان میں یاد رکھیں، مکان کے باہر یاد رکھیں، چلتے پھرتے بھی ذکر الہی میں ہماری زبان جاری ہے۔ انشاءاللہ شیطان کا داؤ نہیں چلے گا۔ یہ ان بزرگ نے بالکل ہم پر روشن کر دیا۔ انہوں نے دعا کی اور رب نے ان کی دعا قبول کی، جو سارے لوگوں کے لیے ایک جانکاری کا ذریعہ بن گیا کہ کیا جیسے ہی وہ ذکر کرتے اللہ کا، وہ انسان جیسے اللہ کا ذکر کرتا تو فوراً وہ پیچھے ہٹ جاتا، اور جیسے ہی ذکر بند کرتا پھر اپنا سوٹ لگا دیتا، اس طریقے سے۔ اے رب ذوالجلال، ختم المرسلین کے طفیل، ہمیں شیطان مردود کے تسلط سے بچا، شیطان مردود کے ہم پر حاوی ہونے سے ہم کو بچا، ہمیں حاصل زبان سے نجات بخش اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق عنایت فرما۔ ہجرت کا واقعہ بہت اچھے انداز میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف کتابوں سے چن کر کے جو پیش کیا وہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ ایک بات اور مجھے ایک کتاب میں پڑھا تھا، تھوڑا سا واقعہ ہے مختصر، بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے، وہ بھی میں آپ تک پہنچا دوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کیسے عاشق تھے میرے آقا کے۔ صدیق اکبر کا عشق تو آپ نے دیکھ ہی لیا،
آپ نے وہ بھی سنا، امام غزالی نے نقل کیا کہ 5000 درہم ہجرت کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے گھر سے نکلے تھے، اور یاد رکھنا وہی گھر کی پوری پونجی تھی، پوری پونجی ساتھ میں لے لیا، جان بھی لیا اور جو کچھ گھر کی پونجی مال تھا وہ بھی لے لیا۔ کس لیے لیا تھا؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہو سکتا ہے کہیں درہم و دینار کی ضرورت پڑے تو آقا کی خدمت میں اسے قربان کروں گا، اس نیت سے لے لیا۔ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، صدیق اکبر کے والد گرامی، بعد میں الحمدللہ یہ بھی ایمان سے مشرف ہوئے، کیونکہ صدیق اکبر کی وہ شان ہے کہ آپ کی 4 پشت کو صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، 4 پشت صحابی ہیں، صدیق اکبر کے والد گرامی بھی صحابی، سیدنا صدیق اکبر بھی صحابی، ان کے لڑکے بھی صحابی، اور ان کے لڑکے کے لڑکے بھی صحابی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو جب پتا چلا کہ ابو بکر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گیا اور مال بھی لے کر گیا، تو وہ افسوس سے رونے لگے اور اپنی پوتیوں کے پاس آئے۔ پوتیوں سے مراد سمجھ گئے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ابھی بچیاں تھیں، آئے اور کہا کہ ابو بکر خود بھی گیا محمد کے ساتھ اور جو کچھ گھر میں تھا وہ بھی لے گیا، اور کچھ زبان سے جو آیا وہ کہنے لگے۔ تو حضرت اسماء یا حضرت عائشہ صدیقہ کس قدر صدیق اکبر کے بارگاہ میں انہوں نے پرورش پائی تھی، سبحان اللہ۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ایک تھیلی میں بھرا، اور وہ تھیلی میں کنکریوں کو بھر کر کے لا کر کے کہا کہ نہیں دادا یہ تو تھیلی موجود ہے، اور چونکہ وہ نابینا تھے تو انہوں نے ہاتھ پھیرا، کہا ہاں ٹھیک ہے، تو ابو بکر گیا تو کوئی بات نہیں، مال تو چھوڑ گیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت۔ جب گھر میں محبت کا درس ہوتا ہے تو بچے بھی اسی طریقے سے سیکھتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا والدین ابو بکر کو کچھ نہ کہیں میرے دادا، اس لیے انہوں نے ایسا جو ہے راستہ اختیار کیا اور ان کو یہ باور کرا دیا اور سمجھا دیا کہ مال جو گھر میں تھا وہ سب محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی رات اٹھائے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، اور جب بھی ہمیں دنیا سے اٹھا ایمان کے ساتھ اٹھا، ہمارے زبان پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔